اور جب تک کسی کی حقیقت معلوم نہ ہو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں گیان نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کہ آپ پروفیسر ہیں، کہ آپ کسان ہیں، کہ آپ مفتی ہیں، کہ آپ محدث ہیں، کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ہم تعریف کیا کریں گے آپ کی؟ ایک نارمل تعریف ہوگی کہ آپ بہت اچھے ہیں، لوکنگ ویری اسمارٹ، آپ بہت فٹ فاٹ ہیں، یہ سب تعریف کریں گے نا، ایک کامن ورڈز استعمال کریں گے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ عالم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو اب ہم اس کی تعریف کریں گے کہ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے، آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، بڑی امید سے آتے ہیں، اور آپ ایک نرم سوبھاؤ کے ہو، پیشنٹ بہت خوش ہوتے ہیں. اب جب ہم اس کی تعریف جانیں گے تو اس کے مطابق تعریف کریں گے، اور نہیں جانیں گے تو پھر ایک کامن ورڈ سے بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کہہ کے بات ختم کر دیں. تو کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی حقیقت کو جانتے ہو آپ. جب تک حقیقت کو جانیں گے نہیں کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، جب تک اس کی حقیقت نہیں جانیں گے تو اس کی تعریف جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکتی. تو اب نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کرنے کے لیے نبی کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے. تو کون ہے اس پرتھوی پہ جو نبی کی حقیقت جانا اور جان سکے گا؟ حضرت آدم سے لے کر این دم تک، یعنی آج کے انسان تک، کس نے جانا نبی کی حقیقت کو؟ اور کون جانے گا نبی کی حقیقت کو؟ دنیا کو گمان تھا، یہ خیال تھا کہ کوئی جانے نہ جانے، لیکن وہ ضرور جانتے ہوں گے جو نبی کے ساتھ بچپن میں رہے، جو نبی کے ساتھ جوانی میں رہے، جو نبی کے ساتھ ہجرت میں رہے، جو نبی کے ساتھ غار ثور میں رہے، جو نبی کے ساتھ مدینے آئے اور آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گے. وہ ضرور جانتے ہوں گے، وہ جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق کہتی ہے. کوئی جانے نہ جانے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یہ سب سے زیادہ رہے ہیں، تو یہ ضرور جانتے ہوں گے، یہ ضرور جانتے ہوں گے. یہ خیال تھا دنیا کو، لیکن جب اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے ضرور زیادہ ہو، تم سفر میں بھی ساتھ رہے ہو، حجر میں بھی ساتھ رہے ہو، غار ثور میں بھی ساتھ رہے ہو، اور آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے، لیکن اے ابو بکر یہ ساتھ رہنے سے زیادہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی جان لی ہے. یہ نبی کسی اور سے نہیں کہہ رہے ہیں، ابو بکر سے کہہ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. یہ ابو بکر سے فرما رہے ہیں تم ساتھ رہے ضرور آتا ہو، لیکن یہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی ہے. میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا رب کے سوا، یعنی میری حقیقت کو صرف رب ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ نبی فرما رہے، نبی فرما رہے. اب ذرا دوستو کیا نبی نے بات کہی، ذرا غور تو کرو. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اب رب کے سوا کی ایک لسٹ بناؤ. آدم رب تو نہیں ہے، نبی ہے. لسٹ بناؤ. آدم رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، سلمان رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، صالح رب کے سوا، نوح رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، حضرت اسماعیل رب کے سوا. یہ سب کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے علاوہ ہے نا. آؤ آقا کی بارگاہ میں، اے آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں.
کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو حضور آپ بھی تو رب نہیں ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے۔ ٹائم بیٹا کم ہے، سن لو۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے۔ تو جس کی حقیقت کو صرف رب جانے، اس کی تعریف کوئی اس کے حق کے مطابق کیسے کر سکتا ہے؟ حق کے مطابق تعریف کرنے کے لیے حقیقت کا جاننا ضروری ہے، حقیقت کا جاننا ضروری ہے میرے پیارے۔ بحمدہ تعالی رب کا فضل و احسان ہے، جتنے بھی اہل سنت و جماعت ہیں، جتنے بھی پیرانی طریقت سے وابستہ حضرات ہیں، اہل سلسلہ ہیں، ہمارا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ رہے گا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نبی کی تعریف جتنی کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن اس میں کنتو پرنتو بٹ لیکن نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نبی کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب آپ سمجھیے، نبی کی حقیقت اللہ اکبر، ہم آپ کیا جانیں گے؟ نبی کی حقیقت تو وہ نہ جانے جس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا، آنکھ بند کر کے رکھا، کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ بند رکھا، کعبے کو نہیں دیکھا۔ شور ہو گیا مکے میں کہ عبد المطلب ابو طالب کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ سب آئے، عرب کے رسم و رواج کے مطابق بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، پھر آگے دے دیا، آئے پیار کیا، آگے دے دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، سب سے بعد میں گئے۔ جب سب مبارکباد دے کے چلے گئے، لیکن افسوس کا بھی اظہار کرتے جا رہے تھے کہ ابو طالب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن آنکھوں سے معذور ہے، وہ اندھا ہے، آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ تو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ سب آئے، پھر نبی آئے، نبی نے گودوں میں اٹھایا مولا علی کو، جیسے ہی علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ اے علی، اب تک آنکھ بند تھی، نبی نے لیا تو آنکھ کھول دی۔ کہا انتظار تھا کہ کعبے کو بعد میں دیکھوں گا اور جانے کعبہ کو پہلے دیکھوں گا، پہلے جانے کعبہ کو دیکھ لوں پھر کعبہ دیکھوں گا۔ نبی نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی، علی نے آنکھیں کھول دی۔ نبی نے ان کو آنکھ کھولتا دیکھا تو مسکرا پڑے، نو ریمارک، کوئی ریمارک نبی نے نہیں دیا، بس مسکرا پڑے۔ اس مسکراہٹ میں بڑی حکمت تھی، اس مسکراہٹ میں بہت حکمت تھی۔ یہ علی میرا ہاتھ ملا تھا کہ جسے ہم نے، وہ تو بڑا بینا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، وہ اتنا بڑا آنکھ رکھنے والا ہے کہ وہ باطن کو دیکھ لیتا ہے۔ تبھی تو اس نے پہچانا کہ یہ نبی کی گود ہے، ورنہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہو کیا اس کے اندر کوئی سینس ہوتا ہے کیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ظاہری عقل، ظاہری آنکھ سے اس نے نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا نبی کو۔ یہ دست کرم کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ ایسے علی، ایسے مولا علی، ان سے نبی فرماتے ہیں جو زندگی بھر نبی کی شفقتوں میں رہے، جو ایمان لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جو نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے، جو پوری زندگی نبی کی صحبت میں، تربیت میں، نبی کے سائے کرم میں گزارا، صبح دیکھی، دوپہر دیکھی، شام دیکھی، ہر صبح نبی کی زیارت سے،
ہر دوپہر نبی کی زیارت پر، ہر شام نبی کی زیارت پر ختم ہو، ہر رات نبی کی زیارت پر جس کی گزرے، وہ مولا علی مشکل کشا، ان مولا علی سے نبی فرماتے ہیں اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ دیکھ تو رہے ہیں لوگ مولا علی، لیکن ان مولا علی سے نبی فرما رہے ہیں اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اب وہ نبی تھے، وہ علی تھے، وہ علی تھے، سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے، کہا یا رسول اللہ ہم نے تو صرف آپ کو دیکھا ہے، باقی حقیقت کیا ہے وہ رب جانے۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ یہ حدیث بعد میں آئی ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی کی، لیکن علی نے تو بہت شروع میں کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے وہ رب جانے۔ پھر بعد میں نبی یہی فرما رہے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔